اقبال نے دل کی باتیں کہی ہیں، کہتے فضا میں نصارہ ہو تمدن میں ہنود ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، حیدری فقر ہے نہ استغناء سلمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہو گئے تارک قرآن ہو کر، کہ سب کچھ تمہارا برباد ہو گیا۔ پھر اقبال رو کر کہتا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کہتے رونے کی بات یہ نہیں، ایک تو قافلہ لوٹا ہے، بہت بڑی ناکامی ہے، لیکن اس سے بڑی ناکامی ہے قافلے کو لوٹنے کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی شادی ہے اور شادی کے اندر حضرت آپ یہ کس طرح کا سامان سجائے بیٹھے ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، نعت مصطفیٰ ہو رہی ہے، حضور کی باتیں کی جا رہی ہیں، بات کیا ہے؟ ارے شادی تو ہلڑ گلڑ کا نام، ناچنے کودنے کا نام، صرف اسی کا نام ہے۔ ہمارے لوگوں کے ذہن میں کنسیپٹ ہی یہ بیٹھ گیا ہے کہ شادی تب تک نہیں ہوتی جب تک ناچا نہ جائے، جب تک جوان بہو بیٹیاں بے آبرو اور سب کے سامنے بے پردہ نہ ہو جائیں، وہ سمجھتے ہیں شادی کا مزہ نہیں آیا۔ اور میں نے کہا سنو، اور بعد میں روتے پھرتے ہو، بعد میں ہمارے پاس آ جاتے ہو، حضرت دعا کر دیں، حضرت کوئی تعویذ دے دیں، حضرت کیا کریں، اور لاکھوں روپے لگائے بیٹے کی شادی کی، ان کی بنتی نہیں ہے۔ اور میں نے کہا مجھے ایک بات کا جواب دو، دل کے کان کھول کر یہ بات سننا، تم آج یہ کہتے ہو حضرت لاکھوں روپے لگائے بچے کی بنتی نہیں ہے، جس وقت تو اپنے بیٹے کی شادی کر رہا تھا کیا تو نے زارا کے بابا سے بنا کر رکھی تھی؟ اب تم روتے پھرتے ہو جی بنتی نہیں ہے ان کی۔ اگر تم نے اس وقت میرے نبی سے بنا کر رکھی ہوتی نا، اور خدا کی قسم میرے نبی کا تو نام ہی ایسا ہے جہاں پر لیا جاتا ہے مالک وہاں پر محبتیں پیدا کر دیتا ہے، دلوں کے اندر محبتیں ڈال دیتا ہے، اتحاد اتفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کوئی عالم، تاریخ گواہ ہے اس بات میں، مجھے کوئی عالم بتا دو جس نے حالات کو دیکھ کر خودکشی کی ہو، جو حالات سے پریشان ہو گیا ہو، جس نے گھروں کو توڑ دیا ہو۔ علماء سے بڑھ کر کسی کی بھی شادی شدہ زندگی خوشی والی آپ مجھے نہیں دکھا سکتے، کیونکہ مالک کائنات دین کی وجہ سے ان کے گھروں میں اتفاق پیدا کر دیتا ہے، محبت اور پیار پیدا کر دیتا ہے۔ نبی کی بات کرنے کا اثر ایسا ہے کہ مالک کائنات ان کے دلوں کو قریب کر دیتا ہے، ان کے گھروں میں سکون آ جاتا ہے، اطمینان قلبی نصیب ہو جاتا ہے۔ جس کو دل کا سکون مل جائے نا، خدا کی قسم اس کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں دل کا سکون یہ ہے کہ ہمیں صرف گانے باجے بجا لیں، یہ آپ لوگوں نے اب بڑی بڑی جگہوں پر لکھا ہوتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو میں نے کہا تم مسلمان ہو؟ اقبال کہتا ہے، اقبال تڑپ کر بولا کیا یار، اقبال نے دل کی باتیں کہی ہیں، کہتے فضا میں نصارہ ہو تمدن میں ہنود ہو، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، حیدری فقر ہے نہ استغناء سلمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہو گئے تارک قرآن ہو کر، کہ سب کچھ تمہارا برباد ہو گیا۔ پھر اقبال رو کر کہتا ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ کہتے ہیں رونے کی بات یہ نہیں، ایک تو قافلہ لوٹا ہے، بہت بڑی ناکامی ہے، لیکن اس سے بڑی ناکامی ہے قافلے کو لوٹنے کی پرواہ بھی نہیں ہے، احساس ہی ختم ہو گیا، دلوں سے درد ہی ختم ہو گیا۔ آج اگر کوئی بات کرے کہتے جی مولویانہ سوچ ہے، حضرت چھوڑیں، اب دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے، یہ پرانی باتیں لے کر بیٹھے ہیں۔ اور میں نے کہا یاد رکھو ہم ان باتوں پہ بڑے خوش ہیں، اور خدا کی قسم بڑے خوش ہیں۔ جو انداز صحابہ کا تھا، جو انداز امام الانبیاء کا تھا، ہم اس انداز پر ہیں، ہمیں دنیا والوں کی باتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ لوگ خوش نصیب ہیں خدا کی قسم کہ ان کی بات سن رہے ہیں شادی کے موقع پر بھی۔ اس لیے میں اپنے ان تمام بھائیوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی کل قیامت کے دن بڑی بربادی ہو جائے گی۔ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا نا، پھر مالک کے کائنات دنیا میں بھی عزت عطا کر دے گا، کل قیامت میں بھی عزت عطا کر دے گا۔ ایک آیت بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں حضرت کیا کریں پوری نہیں پڑتی، اب لاکھوں روپے کماتے ہیں،
لیٹ نائٹ کام کرتے ہیں, اوور ٹائم لگا کر بھی سکون نہیں, پریشانی ہے, دل کو قرار نہیں مل رہا. حضرت کیا کریں؟ میں نے کہا قرآن اٹھاؤ. اللہ کا قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما قال ربی لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا قال كذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وكذلک اليوم تنسى. فرمایا سنو, یہ یاد رکھنا, جس نے ہماری یاد کو بھلا دیا نا, ہم اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیں گے, پھر لاکھوں روپے آنے کے باوجود پوری نہیں پڑے گی, پھر مشکلات ختم نہیں ہوں گی, پھر وہ روتا پھرے گا. حضرت برکت نہیں ہے, لاکھوں روپے کما کر بھی گھر میں سکون نہیں ہے, رات کو نیند کی گولیاں کھائے بغیر اور نیند آتی نہیں ہے, کیا کریں؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے جس نے ہماری یاد سے منہ کو موڑا ہم اس کے لیے معیشت تنگ کر دیں گے, اور کل قیامت کے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا, ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال ربی لم حشرتنی اعما, وہ کہے گا میرا مالک مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, وقد كنت بصیرا, اور میں تو دیکھتا تھا, میری بینائی تو سلامت تھی, میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها, رب فرمائے گا اور تیرے پاس میری نشانیاں نہیں آئی تھی اور تو نے میری نشانیوں کو بھلا دیا, دنیاوی آسائشوں کے پیچھے لگ کر, ان رنگینیوں کے پیچھے لگ کر تو نے میری یاد کو چھوڑ دیا ہے, آج کے دن تجھے بھی چھوڑ دیا گیا ہے, آج تیرا کوئی والی وارث نہیں ہے. تو آئیں قرآن کے دامن سے لپٹے. کریم آقا نے حضرت عبداللہ کو بلا کر فرمایا تھا, فرمایا عبداللہ جب مالک تمہیں خوشیاں عطا کرے, جب تمہارے پاس آسانیوں کا سامان ہو, جب فراوانیاں ہو, ان لمحات کے اندر اپنے رب کو یاد رکھنا. جب مشکل وقت آئے گا نا تم دیکھو گے رب کی رحمت تمہارے ساتھ موجود ہوگی. لیکن انسان کا مزاج کیا ہے؟ فَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. فرمایا انسان بڑا بدبخت ہے, بڑا ناشکرا ہے, جب مالک اس کو نعمت عطا کرتا ہے یہ رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. جب اس پر کوئی مشکل آتی ہے پھر رات کو بھی رب رب کرتا ہے, دن کو بھی رب رب پکارتا ہے, سجدوں میں بھی روتا ہے, حضرت صاحب کے پاس بھی جاتا ہے, حضرت کوئی دعا کر دے, کوئی تعویذ دے دے, میری مشکلیں ختم نہیں ہوتی. اور جب خوشیوں کے لمحات تھے تب رب کو یاد کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے آئیں اس پیغام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. شادی وہی شادی ہے جو شریعت محمدیہ کے مطابق ہو, اس میں برکت بھی ہوگی, اس میں رحمت بھی ہوگی, اس میں اتحاد اور اتفاق بھی ہوگا. مالک کائنات دلوں کے اندر محبتیں پیدا کر دے گا. جب تم نے اپنے نبی کے ساتھ بنا کر رکھی, خدا کی قسم تم دیکھنا رب تمہیں کتنا قرار عطا کر دے گا, رب تمہیں کتنا اطمینان قلبی عطا کر دے گا, رب تمہارے گھر کو خوشیوں سے بھر دے گا. لیکن اگر تم نے صرف خوشیوں کے نام پر صرف یہ کہا حضرت خوشی کا موقع ہے, حضرت تھوڑا سا ناچ لینے دیں, تھوڑا سا ہمیں ڈھول ڈھمکے بجا لینے دیں, تو میں یہ پیغام فکر دے رہا ہوں اور مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا ہے, وہ کون سی خوشی ہے جو تمہیں رب کو ناراض کیے بغیر ملتی ہی نہیں ہے؟ آؤ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جھکو. میاں بیوی رات جب ابتدا ہو ان کی تو اس رات کے اندر رب کے سامنے سجدہ رکھیں اور رب کے سامنے سر پر سجود ہو جائیں, رب کے سامنے سر کو سجدے میں جھکا کر مالک سے دعا مانگے, مالک ہم نے اس رشتے کی ابتدا تیری رضا کے ساتھ کی ہے, مالک اب تو جانتا ہے نا, تو نے تو دیکھا ہے, ہم نے تجھے راضی کرنے کے لیے یہ تمام شریعت کے معاملات کیے ہیں, مالک ہمارے گھر کو خوشیوں سے بھر دینا. اور خدا کی قسم روایتوں میں لکھا ہے جب میاں بیوی آپس کے اندر یہ کلام کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کی شریعت کے مطابق گھر کو چلانا ہے, تو رب فرشتوں کو کہتا ہے او فرشتوں, اور تم تو کہتے تھے یہ ابن آدم فتنہ فساد کرے گا, یہ خون ریزی کرے گا, اور دیکھو خوشی کے لمحات میں بھی میرے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. جاؤ فرشتوں میرے رحمت کی چادر کو لے جاؤ, ان کو ڈھانپ دو. خدا کی عزت کی قسم لوگوں, جو رب کی رحمت کی چادر میں لپیٹ دیے جاتے ہیں ان کے پیدا ہونے والے بچے کوئی ڈسکو ڈانسر نہیں بنتے, بلکہ کوئی میر علی شاہ بنتا ہے, کوئی بابا فرید بن جاتا ہے. ان کی پیدا ہونے والی اولاد پھر کوئی بابا فرید ہوتا ہے, کوئی داتا علی جویری ہوتا ہے, اور پھر بعد میں ان کو رونا نہیں پڑتا حضرت میرا بچہ میری بات ہی نہیں سنتا,
اور لاکھوں روپے لگا دیے. اب اس کو بلاتا ہوں میری بات نہیں سنتا. بچے دعا کر رہے ہیں ابا جی دنیا سے چلے جائیں, ابا جی کی دولت پر نظر ہے. یہ 4 دن کی زندگی ہے میرے بھائیوں, ختم ہو جانی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے چلے جانا ہے. جو کچھ ہے آپ کے پاس یہ فانی ہے, یہ ختم ہو جائے گا, یہ یہیں پر رہ جائے گا. خدا کی قسم ہم نے وہ مناظر دیکھے ہیں. ابھی کفن میلہ نہیں ہوتا, لوگ جھگڑے شروع کر دیتے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں نے ایک جنازہ پڑھایا, میرے شاگرد کا جنازہ. عمر اس کی پتہ کتنی, 21 سال, جوان لڑکا. رات سویا صبح اٹھا نہیں. امیر ترین گھرانے سے اس کا تعلق, سنا رہے ہیں وہ لوگ, بہت زیادہ پیسہ ان کے پاس. لیکن ہوا کیا, ہم جنازہ پڑھانے گئے. خدا کی قسم ابھی جنازہ پڑھا کر واپس آ رہے تھے, ابھی دعا کر کے واپس آ رہے ہیں. ان کے گھر میں لڑائی پڑی ہوئی تھی. اور کیا ہوا, کہتے جی حضرت بہت زیادہ پیسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں, اب یہ بچے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کے بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں کہ جناب اتنا حصہ میرا بنتا ہے, اتنا تمہارا بنتا ہے. اور میں نے کہا بس دنیا کی قیمت اتنی سی ہے, جو تم چھوڑ کر چلے گئے, جو تم نے کما لیا نا, تم نے کروڑوں بھی کما لیے, کتنا کھا لو گے؟ تمہارا صرف وہی ہے جو تم نے کھا لیا, تم نے پہن لیا اور تم نے استعمال کر لیا, باقی سارا تمہارے وارثوں کے لیے ہے. لیکن آج ان 4 ٹگوں کے لیے اپنے نبی کی شریعت کے ساتھ بے وفائی نہ کرنا, خدا کی قسم, ورنہ دنیا میں بھی رسوائیاں ہوں گی, کل قیامت کے دن بھی بربادیاں تمہارا مقدر ہو جائیں گی. اس پیغام کو لے کر جائیں. اقبال کے انہی اشعار پر اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اقبال نے بڑا درد بیان کیا, کہتے ہیں ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں, ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں, اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. اگر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہی بس, گر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم, کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں. آج اپنی پستی کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو ہمیں یاد ہے پر خدا یاد نہیں. درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اقبال رو پڑا, رو کر کہتا ہے گونگی ہو گئی زبان آج کچھ کہتے کہتے, ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں, بس ڈر گیا میں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. کسی کافر نے جو پوچھا کہ کیا مہینہ ہے, شرم سے ہاتھ سے پانی گر گیا رمضان کہتے کہتے. ایک نماز تک کی مجھے توفیق نہ ہوئی اور چپ ہو گیا مؤذن اذان کہتے کہتے. میری الماری میں گرد اڑتی کتاب کا جو پوچھا, میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. یہ کہہ کر اس نے چپ ساندھ لی اقبال, یوں لگا چپ ہو گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے. سنے گا اقبال کون ان کو, یہ انجمن ہی بدل گئی ہے, نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں. اقبال کہتا ہے اگر امت کو اب یہ باتیں بتائیں تو کہتے ہیں حضرت اب دنیا چاند پر پہنچ گئی, اب آپ پرانی باتیں لے کر بیٹھے ہیں. لیکن اقبال کو اپنے نبی کی غلامی پر بڑا مان ہے. اقبال کہتا ہے یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو, اور مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے. کہتا ہے میں بھی گیا لیکن میں ان کا نہیں ہوا, کیونکہ بات کیا تھی خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, اور میں حیران نہیں ہوا کیونکہ سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اقبال کے سارے فلسفے کا نچوڑ یہیں پر آ کر ختم ہوتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا پھر لوہو قلم تیرے ہیں. اور آجا مسلمان واپس پلٹا, اپنے نبی کے طریقے پر آجا, تجھے کمی نہیں رہے گی بلکہ مالک کائنات ساری دنیا کو تیرے قدموں میں ڈال دے گا. مالک کائنات برکتیں بھی تجھے عطا کر دے گا, خوشیاں بھی عطا کر دے گا,
فراوانیاں عطا کر دے گا، نیک سیرت اولاد بھی عطا کر دے گا۔ مالک کائنات میرے ان بے ترتیب سے جملوں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو یہ پیغام فکر اپنے ساتھ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی شریعت کے مطابق اپنی خوشیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غم میں تو اب یاد آتا ہے، مالی خوشیوں میں بھی رب کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔